پہاڑوں کی بلندی پر چھپا وہ محل نہ صرف زمانے سے کٹا ہوا تھا بلکہ قسمت سے بھی۔ کہتے ہیں کچھ محل اپنی دیواروں میں صرف کہانیاں نہیں بلکہ محبتیں قید رکھتے ہیں۔ محبت اور ایک ایسا انتظار جو صدیوں پر پھیل گیا، اور ایک ایسا راز جو ہر رات ایک کھڑکی سے جھانکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادی آلیانا کی، جس کے سیاہ لہراتے بالوں میں کوئی جن اپنا دل ہار بیٹھا۔ مگر یہ عشق آسان نہ تھا، کیونکہ ہر محبت قسمت سے نہیں، کبھی کبھی کسی جن کی ضد سے بھی بنتی ہے۔ جن، ایک شہزادی، اور وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دور کے جنگلوں کے پار پہاڑوں کی گود میں چھپا ایک محل تھا۔ وہ محل خوبصورت تو تھا مگر اس سے زیادہ پرانا اور خاموش، جیسے اس کے اندر کئی راز قید ہوں۔ محل کی سب سے اونچی منزل پر ایک شہزادی رہتی تھی، اس کا نام آلیانا تھا۔ آلیانا بچپن سے محل کے اندر ہی رہ رہی تھی، اسے کبھی باہر کی دنیا دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ اس محل کے لمبے سنسان راہداریوں، کھڑکیوں اور کتابوں کا ساتھ تھا۔ اکثر شام کو اپنی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اپنے لمبے کالے بال کھول دیتی اور ہوا سے کھیلتی۔ ایک دن جب شام کے وقت آلیانا اپنے بال سکھا رہی تھی تو محل کے سامنے والے جنگل کے ایک درخت پر بیٹھے ایک جن کی نظر اس کے کالے بالوں پر پڑی۔ کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ جن نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر نہ ہٹا پایا۔ جن آلیانا کے بالوں میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ روز آتا، چپ چاپ بیٹھتا، اسے دیکھتا۔ وہ نہ شہزادی کو آواز دے سکتا تھا، نہ اس کے پاس جا سکتا تھا۔ محل کے ارد گرد کوئی طاقت تھی جو اسے اندر جانے نہیں دیتی تھی۔ شاید قسمت نے اسے بس دور سے دیکھنے کی ہی اجازت دی تھی، مگر وہ دیکھتا رہا۔ ہر دن، ہر رات برف پڑتی، بارش ہوتی، سرد ہوائیں چلتی تھیں، مگر وہ جن ہار نہیں مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس شہزادی سے نہیں، اس کی تنہائی، اس کی خاموشی اور اس کے لہراتے بالوں سے عشق کر بیٹھا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس نے ہر طریقہ آزمانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ شہزادی کے قریب چلا جائے، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کئی راتیں، کئی دن بیت گئے، مگر کچھ نہ بدلا۔ جن روز آتا، شہزادی کے بالوں پر اپنا دل ہارتا اور شہزادی روز اسے دیکھے بغیر چلی جاتی۔ ایک دن قسمت مہربان ہوئی، شہزادی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بال کنگھی کر رہی تھی کہ ایک بال ٹوٹ کر گرا۔ بال لہراتا لہراتا محل سے باہر چلا گیا، جسے جن نے پکڑ لیا۔ اب شہزادی اور جن کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جن نے ایک لمحے کے لیے شہزادی پر قبضہ کرنے کا سوچا، مگر جیسے ہی وہ عمل کرنے لگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو صرف ایک کٹ پتلی ہو۔ یہ ایسی محبت نہیں چاہیے تھی۔ جن نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کا مزید انتظار کرے گا۔ ایک نہ ایک دن شہزادی ضرور باہر آئے گی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ شہزادی آلیانا کے دل میں پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی پڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خواب میں درختوں کو دیکھتی، بارشوں کی خوشبو کو محسوس کرتی اور ایسے چہروں کے عکس جنہیں وہ جانتی ہی نہیں تھی، جیسے کوئی دور بیٹھ کر اسے بلا رہا ہو، خاموشی سے مگر شدت سے۔ ایک دن وہ محل کی راہداریوں میں گھومتی گھومتی ایک لائبریری میں آ گئی، جہاں وہ گھنٹوں بیٹھی کتابیں پڑھتی تھی۔ اس دن اسے اس لائبریری میں ایک پرانا صندوق ملا۔ اس نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک پرانی چادر تھی، جس پر کسی نامعلوم زبان میں الفاظ درج تھے، اور انہی الفاظ کو چھوتے ہی اس کے دل میں جیسے کسی نے جادو بھر دیا ہو۔ اس رات بغیر کسی کو بتائے وہ خاموشی سے محل سے باہر نکل گئی۔ جنگل کے کنارے بادلوں سے ڈھکی رات اور ٹھنڈی ہوا، شہزادی گھوڑے پر سوار خاموشی سے اس طرف جا رہی تھی جہاں اس کا دل اسے کھینچ رہا تھا۔
دوسری طرف وہ جن جس نے صدیوں انتظار کیا تھا آج پہلی بار انسانی روپ میں تھا، ایک خوبصورت، سنجیدہ مگر آنکھوں میں اداسی لیے ہوئے نوجوان کی شکل میں سفید کرتے میں ملبوس ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی اپنے گھوڑے سے اتری، کچھ دور ایک پرانا خشک درخت اور اس کے نیچے بیٹھا وہ اجنبی۔ شہزادی نے پہلی بار کسی غیر کو دیکھ کر دل میں خوف سا محسوس کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ڈری نہیں بلکہ دل میں ایک انجانی کشش سی محسوس ہوئی۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، ایک راہی ہوں جو وقت کی راہوں میں بھٹک رہا ہوں۔ شہزادی خاموش رہی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کیوں رکی ہے، مگر جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے، صرف پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں الو کی آواز۔ شہزادی نے خاموشی توڑی اور کہا، یہ جگہ بہت پرانی لگتی ہے۔ جن نے جواب دیا، اور کچھ کہانیاں بہت پرانی ہو کر بھی زندہ رہتی ہیں، بس سننے والا نہ ہو۔ آلیانا کو اس کی باتوں میں عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ کسی بھولی ہوئی چیز کو دوبارہ محسوس کر رہی ہو۔ لیکن اس لمحے اچانک ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے گزری۔ اسے لگا جیسے آس پاس کچھ اور بھی ہے، کوئی سایہ، کوئی نظر جو چھپی ہوئی ہے، مگر جب اس نے دیکھا تو صرف وہی اجنبی تھا۔ مجھے چلنا چاہیے، پھر کب ملو گی؟ جن نے آہستہ سے پوچھا۔ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور واپس محل کی طرف چل پڑی، مگر دل کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ رات دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، اس اجنبی کی باتیں، اس کی آنکھیں، وہ خاموشی، سب کچھ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ محض ایک انسان نہیں تھا، کچھ اور تھا اس میں، کچھ بہت پراسرار۔ اور دوسری طرف جن وہیں بیٹھا، آنکھوں میں اداسی لیے شہزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہزادی تو لوٹ گئی، مگر اس کی خاموشی میں اب ایک اجنبی کی آواز گونجنے لگی ہے، ایک پہلی ملاقات جس نے صدیوں پرانے انتظار کو نیا رنگ دے دیا۔ پر کیا وہ جانتی ہے جس سے وہ ملی ہے وہ انسان نہیں؟ تیار رہیں، کہانی اب صرف محبت کی نہیں، جادو، خوف اور تقدیر کی جنگ بننے والی ہے۔ رات پھر ویسی ہی تھی، خاموش، چاندنی میں ڈوبی ہوئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ شہزادی آلیانا روز کی طرح کھڑکی کے پاس نہیں تھی۔ وہ پہلی ملاقات کے بعد کچھ بدل گئی تھی، دل میں ایک الجھن تھی، جیسے کوئی اندیکھا بندھن اسے اس کی طرف کھینچ رہا ہو۔ آج پھر وہ محل سے نکلی، مگر اس بار وہ کسی کشش کے تحت نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پھر سے دیکھنا چاہتی ہے۔ پچھلی ملاقات کی طرح ہی وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی، اس سے کچھ باتیں کی اور پھر خاموشی سے واپس آ گئی۔ بہت دن تک یہی سب کچھ چلتا رہا، وہ روز جاتی، کچھ دیر بیٹھتی اور واپس آ جاتی، مگر آج کچھ الگ تھا۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اس سے کھل کر باتیں کرے گی۔ وہ اس سے پوچھے گی کہ تم میں ایسا کیا ہے جو میں تم سے دور نہیں جا پاتی، اور شہزادی نے ایسا ہی کیا۔ باتوں باتوں میں شہزادی نے اس سے سوال کیا کہ تم بہت پراسرار لگتے ہو، ایک عجیب سی کشش ہے تم میں جو میں نے کبھی کسی میں محسوس نہیں کی۔ جن نے پہلی بار نظریں چرا لی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ آلیانا نے پوچھا۔ وہ پہلے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہارا محل میرے لیے قید ہے، میں کبھی اندر نہیں آ سکتا۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ جن نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ میں وہ ہوں جسے تمہارے ابا نے قید کیا تھا سالوں پہلے، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے خاندان نے مجھ پر ایک تعویذ کیا جو محل کے گرد ایک نہ دکھائی دینے والی دیوار بنتا ہے۔ لیکن کیوں؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ تو جن نے بتایا، کیونکہ تمہاری نانی جس نے تمہیں وہ چادر دی تھی وہ کبھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شہزادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی نانی تو بہت پہلے مر چکی تھی، اور یہ شخص جو اس سے باتیں کر رہا تھا یہ تو ابھی جوان تھا، تو میری نانی اس سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ جب جن نے شہزادی کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی دیکھی تو اس نے شہزادی کو بتایا کہ میں کوئی انسان نہیں، میں ایک جن ہوں، اور مجھے تمہارے گھر والوں نے ایک تعویذ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے،
میں تمہاری نانی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر میرے سائے سے خوف زدہ ہو کر مجھے دور کر دیا گیا۔ شہزادی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ روتے روتے بولی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جن نے جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو، میں چاہتا تھا کہ اگر تم میرے پاس آؤ تو صرف دل کی آواز سے آؤ۔ شہزادی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنے محل میں واپس آ گئی۔ وہاں آ کر اس نے وہ چادر کو دیکھا اور جب اس نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک تعویذ کو چھپایا گیا تھا۔ آلیانہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ تعویذ اٹھایا اور اس کو آگ لگا دی اور اچانک زمین لرز اٹھی۔ آلیانہ کو لگا کہ شاید جن اب آزاد ہو گیا ہے۔ اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید اب وہ جادوئی دیوار گر چکی ہوگی اور جن اب اس سے محل میں ملنے آ پائے گا، مگر جن نہیں آیا۔ بہت دن بہت راتیں گزر گئی، جن نہ تو اسے دیکھنے آیا اور نہ ہی اس سے ملنے آیا۔ آخر آلیانہ اپنا گھوڑا لے کر جنگل میں گئی۔ اس نے جنگل کا ہر کونا چھان مارا لیکن جن اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ آج اس تعویذ کو جلائے 5 سال گزر گئے ہیں مگر اب تک جن کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ جن کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور وہ اب کہاں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس اسٹوری کا پارٹ 2 بھی بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔